حبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما یا ایھا الذین آمنوا اے اہل ایمان کتبہ لکھے گئے علیکم تم پر الصیام و روزے کما جیسے کہ کتبہ لکھے گئے تھے علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلی امتیں تھی لعلکم تتقون شاید کہ تم بھی پرہیزگار بنو سبحان اللہ ایام معدودات ایاماً دن ہیں معدودات گنتی کے فمن کان منکم مریضاً اور جو کوئی تم میں ہو بیمار او علی سفر یا سفر میں فعدت ان دنوں کو اس عدت کو اس گزرنے والے وقت کو من ایام اخر دوسرے آخری دنوں میں پورا کر لو بے شک سبحان اللہ وعلی الذین یطیقونہ فدیہ اور جو کوئی تم میں یطیقونہ طاقت رکھتا ہو فدیہ دینے کی بدل دینے کی طعام مسکین مسکین کو کھانا کھلا دے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ اس کا ترجمہ انشاءاللہ آئندہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم عدد ما خلق من شیء السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وهو أهله اس آیت مقدسہ میں اللہ نے اس امت محمد علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کو جو اعزاز اور شرف بخشا جو نعمت کبریٰ اصلاح نفس کے لیے چاہیے تھی وہ نازل فرما کر اپنے محبوب کے ذریعے اس کے سر پر ایک تاج رکھ دیا اس کو اعزاز بخش دیا کہ ہم نے تمہیں رمضان دے دیا روزے دے دیے سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی برکات ہم نے تمہارے لیے بک کر دی سبحان اللہ
زمین کے الاٹ ہونے کے بعد، اس کے الاٹمنٹ سے بھگتنے کے بعد، مکان کے نام ہونے کے بعد، کسی بھی نعمت کے مل جانے کے بعد اگر کوئی آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، اس میں نہ تو پٹواری کا کوئی قصور ہے، نہ تحصیلدار کا کوئی قصور ہے، نہ نمبردار کا قصور ہے جس نے الاٹمنٹ کے لیے کوشش کی ہے۔ اللہ نے ہمارے نام الاٹ کر دیا، حکم نبی پر آیا، مخاطب اللہ نے مومنوں کو فرمایا۔ غور کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا سے آیت شروع ہوئی ہے، یا ایہا النبی سے آیت ہی بھی شروع ہوئی ہے۔ آپ اللہ عز و جل نے اس امت کا نام لے کر ان کو مخاطب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ کہیں کوئی ٹھکانہ ہے ہماری عزت کا؟ سبحان اللہ۔ اب تو میرا خیال ہے ہمیں اتنا چوڑا ہونا چاہیے، اپنے وجود کو روحانی طور پر ایسا پھیلانا چاہیے گویا کہ میں ہوئی سارے جہان میں پورا آ گیا ہوں اور تو کسی کی بات ہی نہ رہی، مجھے اللہ نے مخاطب کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہہ دو الحمدللہ الحمدللہ، یہ بڑا اعزاز اللہ نے بخشا۔ بے شک، بے شک۔ اب اس کے بعد حکم کیا؟ کتیبہ، لکھے گئے۔ اصل میں کاتبہ یکتب، کسی زمانے میں کاتب کہا کرتے تھے جو پھٹی لکھا کرتے تھے، کہ کسی کو اچھی کوئی عبارت موٹے حروف میں لکھ دیتے تھے، اس کو کاتب کہتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں فرمایا کتیبہ، پہلے سے لکھ دیا گیا ہے، ہم نے پہلے سے لکھ دیا۔ کاتبہ نہیں فرمایا، کیوں؟ جب انسان کے آمد کا غلغلہ تھا، اللہ نے اس وقت قلم کو حکم فرمایا سب کچھ لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ قلم کو فرمایا سب کچھ لکھ دے۔ اس نے ازل تا ابد، اول تا آخر تک، پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک کے لیے ہر فیصلہ لکھ کر چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ہی دن لکھ دیا، اس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں بھئی قسمت کا لکھا کون مٹا سکتا ہے؟ جو قسمت میں لکھا جا چکا، قسمت میں کس نے لکھا؟ قلم نے لکھا ہے، اللہ کی مرضی یوں تھی۔ اب اللہ کی مرضی قلم پر کتنی مسلط تھی اور قلم کہاں ڈوب کر لکھ رہا تھا، یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ چھوڑا اس نے کچھ نہیں۔ یہ بچہ اس کے گھر پیدا ہوگا، اس کی ماں کا یہ نام ہوگا، اس کے باپ کا یہ نام ہوگا، اس کے کرتوت یہ ہوں گے، اس کی شادیاں اتنی ہوں گی، یہ کھائے گا، اتنے وقت میں کھائے۔ گویا کہ یوں کہہ لو اس کی زندگی کا ہر نقش کر چھوڑا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے مومنوں کو مخاطب فرمایا کتیبہ، لکھ دیا ہے۔ اس کا معنی ایک اور بھی کر سکتے، ضروری کر دیا گیا۔ لکھا ہوا تو ضروری ہو جاتا ہے نا جی، جس کے نام 302 لکھ دیا پھانسی لگ کر ہی رہے گا، اور تو کوئی راہ فلان ہے نہیں اس کے لیے۔ اب گویا کہ کتیبہ یہ یہاں لکھا جا چکا، پہلے سے ازل سے لکھ دیا، ابد تک کے لیے لکھ دیا۔ ہمیشہ کے انسانوں کے لیے حکم ایک۔ قرآن کب آیا ہے؟ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یوں کہہ رہے 1450 گزر گیا۔ کتنا عرصہ گزر؟ 1450 سال کا عرصہ گزر چکا۔
اتنا لمبا زمانہ گزرا ہے، آیت اسی طرح کی اسی طرح کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنہ بلال عبداللہ کے چاند سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ابتدا میں جس طرح آیت نازل ہوئی تھی، جس طرح مومنین کو کل مخاطب کیا تھا، وہی شرط تخاطب آج بھی ہے، مگر اس کے مورد حضرات اہل بیت و صحابہ تھے علیہم الرضوان علیہم السلام، اولی مخاطب، اللہ کے اولی مخاطب، اللہ کے کلام کے اولی مخاطب، یوں کہہ لو اعزاز یافتہ۔ ہماری باری تو دیر بعد ہے، 1400 سال بعد پھر ہماری باری آگئی، ہمیں بھی انہی الفاظ سے اللہ نے مخاطب کر دیا۔ نہ قرآن بدلا، نہ دور کے بدلنے سے زبر زیر بدلا، نہ کوئی قانون میں رد و بدل ہوا۔ دنیا کے جتنے بنائے گئے قوانین ہیں وہ آئے دن بدلتے ہیں، آئے دن ان میں تغیر و تبدل ہوتا، آئے دن اونچ نیچ کا شکار ہوتے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہوتے ہیں، مگر جو اللہ نے اتار دیا بس حتمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ اصحاب قسمت وہ ہیں جو اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں، نبی کی ذات کے ساتھ جڑ جائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں۔ جنہوں نے چھوڑا انہوں نے خطا کھائی، جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جا گرے، جہاں سے نکلنے کا کوئی امکان نہیں، صرف گناہگار کے لیے گنجائش۔ تو غور کیجئے دوبارہ سے شاید میں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ارشاد فرمایا کتبہ ضروری کر دیا ہم نے، علیکم تم پر، الصیام روزہ، اصل میں صوم ایک روزہ، الصیام بہت سے روزے، ان کی تعداد کتنی 30 یا 29 چاند کے حساب سے، انگریزی کے حساب سے نہیں۔ روزے میں کرنا کیا ہے؟ یا اللہ جو آپ نے اتنا زیادہ ضروری کر دیا اس میں کرنا کیا ہے؟ حضور صبر کون و مقام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرما ہو گئے، 1 سال گزرا تھا آپ کی آمد کو مدینہ طیبہ زادہ اللہ شرفا و تکریمہ میں رمضان کے روزوں کو حکم اترا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جن کی زندگیاں مختصر تھی یا پایا تکمیل کے قریب تھی، انہوں نے کتنے رمضان گزارے ہوں گے؟ بخاری شریف کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ من صام، جس نے روزہ رکھا، رمضان کا، ایمانا، پوری دیانت داری کا روزہ رکھنے کے بعد اس نے ثبوت دیا، وَإِحْتِسَابًا، اور اپنا احتساب اس نے جاری رکھا، غفر لہو، معاف کر دیے گئے اس کے، غفر معاف کر دیے لہو اس کے، ما تقدم، اس سے پہلے، من ذنبک، جتنے گناہ تھے۔ ایک روزہ، میں نے سالوں کی بات نہیں کی، حدیث میں الفاظ تمام روزوں کے ہے بھی نہیں، من سامہ کا حکم ہے وہاں، سامہ رمضان، جس نے روزہ رکھا، اور یہی ارشاد، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے رات کا قیام کیا اور پوری دیانت داری سے اپنا احتساب کرتا رہا، ایمانداری کے ساتھ
اپنے آپ کو اس نے قائم رکھا، اس کا نتیجہ بھی یہی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کی زندگی کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر کیا کیا جائے، شیطان مہربان کا رمضان المبارک آیا، ہمارے پاس جنات کے کیسز آنا شروع ہو جاتے، طلاقوں کا کیسز، فلانی بات فلانی، اللہ کے بندے بسے مر گئے۔ تو رمضان کا ایک مہینہ آیا، اسی میں سارے کھڑے ہو گئے اور ایسے بکھیڑے سننے میں آتے ہیں، گھر سے لے کر باہر تک، باہر سے لے کر صوبوں تک، صوبوں سے لے کر پورے ملک تک، ملک سے باہر تک وہ انہونی باتیں ہم سنتے ہیں، حیران اور شزدر ہو کر رہ جاتے ہیں۔ مولا رمضان کے روزوں کا رکھنا تو دشوار ہو گیا، اب موت دکھائی دیتی ہے۔ کیوں؟ جس دماغ کو فقط اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے تھا، جس دل کو پورا احتساب کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں لگا رہنا چاہیے تھا، جس جگر کو سپلائی صرف اس لیے کرنا تھی کہ تم اللہ کے ساتھ جڑے رہو، وہ جگر پرا گندہ ہے، دل کا حال اس سے زیادہ گندہ ہے، دماغ اس سے زیادہ ایک حیول لا یقتل میں مبتلا ہے۔ کیا کہا جائے؟ جس روزے کے لیے ایکٹیو رہنے کا حکم فرمایا، اس کا نام سنتے ہی ہم ڈیمیج ہو جاتے ہیں، بس یار مجھ سے تو نہیں رکھا جا سکتا، ڈاکٹر نے کہا تھا بیمار ہے، مولوی سے فتویٰ نہیں پوچھا، کیوں؟ مولوی تو کہتے ہیں رکھا، چودھری سے پوچھتا ہے یا میراثی سے پوچھتا ہے یا اپنے نوکر سے پوچھتا ہے یا اپنے بیگم سے پوچھتا ہے، چودھری نہ رکھ۔ سیدنا مولانا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد گرامی غور سے سن لے، آپ نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا ایک روزہ کسی عذر کی بنیاد پر چھوڑا، کسی مجبوری پر چھوڑا، کسی سبب پر چھوڑا ہے، وہ اس کی مجبوری تھی، روزہ نہ رکھتا، اس نے نہیں رکھا، فرماتے زندگی بھر، سال 6 ماہ کی بات نہیں، زندگی بھر اگر وہ روزے رکھتا رہے پے در پے، پھر بھی اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ ہم نے کون سی کمائی کر لی رمضان کے روزے چھوڑ کر؟ کس راہ، کس ڈگر پر ہم نے اپنا پاؤں رکھا؟ اور اس کا بدل کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، جی چاہتا ہے سارا کچھ آج ہی سنا دوں پھر کی باری نہ آئے، مختصر اس میں یہ سن لیں، اللہ عز و جل نے روزے مبارک کے بدل میں ارشاد فرمایا، روزے کا بدلہ میں ہوں۔ مولوی تو اپنے سینے کی طرف حاضر کرتا نا، اللہ فرماتے میں نے کہا تو اللہ تو نہیں ہے، مولوی صاحب اپنی طرف ہاتھ کیوں کرتا؟ اللہ تو نہیں ہے، رسول کی بات کرتے اپنی طرف ہاتھ نہ کرنا چاہیے، ہمیں تو یہ کفر معلوم ہوتا ہے، تم اللہ کی طرف اشارہ کرتے ہو، اپنی طرف ہاتھ کرتے ہو، اس کا مطلب یہ اللہ تو ہی ہے۔ میں نے کہا معاذ اللہ، اس سے باز رہو۔ تو کیا بات میں نے کہی؟ اس کے بدل میں اللہ فرماتے ہیں میں خود ہی اپنے بندے کو مل جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی بھی نہیں سمجھے بات؟ اس نے روزہ رکھا، اس کے بدل میں میں ہی اپنے بندے کو مل جاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کسر رہ گی؟ نفلی روزے رکھے، ثواب فرشتے لے کر آئے، مسجد بنائی، ثواب فرشتے مرتب کرتے رہے، لکھتے رہے، جنازہ پڑھ کر آیا، ثواب ملائکہ لکھتے رہے، نماز پڑھی، ثواب ملائکہ لکھتے رہے، بدلہ لے کر فرشتے آتے رہے، زمین غریبوں کو خریدی، بیوہ کے سر پر ہاتھ رکھا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، مدارس بنائے، مدارس والوں کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کو رزق پہنچایا، اس کا ثواب ملائکہ لکھتے رہے، اس کا جزا، اس کا بدلہ فرشتے لاتے رہے۔ کہیں نہیں فرمایا حج کر، حج کے بدلے میں ہوں نا، فرمایا حج کا ثواب ملائکہ لکھیں گے، عمرہ کر، اس کا بدل ملائکہ لکھیں گے۔ وہ صرف روزے کے لیے ارشاد فرمایا تو روزہ رکھ، اس کا بدل میں ہی تجھے مل جاؤں گا۔ بتاؤ کوئی بات کہنے کی رہ گئی؟ پھر ہم کہیں روزہ نہیں رکھا جاتا، پھر ڈوب مر، اس کا مطلب تجھے اللہ کا پتہ نہیں اللہ کون ہے؟
میرا تعلق اللہ سے کیا؟ جب بندہ اس کا ہے، امتی جناب رسول اللہ کا ہے، اپنے آپ پر ترس کھا۔ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے عزت اور اعزاز اور شرف کا ہے، اس کی عزت کرو، اپنے دماغ کو محفوظ رکھو، اپنے دل کو محفوظ رکھو، اپنی سوچ کو مقدر نہ ہونے دو، آگے پیچھے بھاگنے نہ دو، ذکر میں لگی رہے، تلاوت میں لگی رہے۔ اللہ عز و جل مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔